درجہ رابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آیات قرآنیہ جو بطور تبرک مؤلف لائے تھے، وہ ان آیات قرآنیہ کا سبق اختتام پذیر کو پہنچا۔ اب جوامع الکلم سے آغاز ہو رہا ہے کتاب کا۔ جوامع الکلم، جوامع جامعۃ کی جمع ہے، اور یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔ اس سبق میں یہی دیا، کبھی موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہوتی ہے، کبھی صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوتی ہے۔ اصل میں عبارت تھی الکلمات الجامعۃ، جامع کلمات، تو کلم موصوف ہے، جوامع جو صفت ہے، تو یہاں پر صفت کی اضافت موصوف کلم کی طرف ہے۔ ہمارے لسیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی جامع کلمات۔ اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأوثق الآراء کلمۃ التقویٰ، یہ ایسے سرکار کے کلمات ہیں جو حفظ میں یاد کر لینا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے سچی گفتگو کتاب الہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھو اصل میں تھا الحدیث الاصدق، سب سے سچی گفتگو کتاب الہی ہے۔ وأوثق الآراء کلمۃ التقویٰ، ارا عروۃ کی جمع جس کا معنی آتا کڑا، اوثق اس میں تفضیل مضبوط، سب سے مضبوط کڑا تقوی کا کلمہ ہے۔ یعنی جیسے مضبوط کڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنے والا بھی مضبوط کڑے کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ خیر الملل ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور دینوں میں سب سے بہتر دین دین ابراہیم ہے، اور دین ابراہیم پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنتوں میں سب سے بہتر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اشرف الحدیث ذکر اللہ، اور گفتگو میں سب سے معزز و مشرف گفتگو ذکر الہی ہے، جس کے کرنے سے قلبی سکون، راحت سکون حاصل ہوتا ہے۔ وَأَحْسَنَ الْقِصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ، اور قصوں میں سب سے احسن ترین قصہ یہ قرآن ہے، یعنی مستند دلچسپ واقعات اگر ہیں تو اس قرآن پاک کے اندر ہیں۔ وخیر الامور عوازم، و عوازم عازمۃ جمع قصد و ارادہ، اور سب سے بہتر امور وہ جن کا قصد و ارادہ ہو، یعنی جن کو عمل میں لانا چاہیے، وہ سب سے بہتر امور ہیں، ان کا قصد و ارادہ۔ بہتر امور وہ جن کا قصد و ارادہ ہو۔ وشر الامور محدثات، و قبیح ترین امور معاملات وہ ہیں جن کی نئی ایجادات ہو، یعنی جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو اور ان کو ایجاد کرنا، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ ہو، جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، مذہب اسلام کے جو مطابق نہ ہو، جن میں نقصانات ہوں، وہ معاملات، ان معاملات کی ایجادات مراد ہے، یعنی جن کی ایجادات میں مذہب اسلام کا نقصان ہو۔ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى الْأَنبِيَاء، اور ہدایتوں میں احسن ترین ہدایت انبیاء کرام کی ہدایت ہے۔ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ، اس کا عطف سب کا ان پر عطف ہے۔ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قتل الشُّهَدَاء، اور موتوں میں
مشرف و معزز و مکرم موت انبیاء کی شہادت ہے، شہداء کرام کی شہادت ہے۔ وَأَعْمَى الْأَمَى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى، اور اندھے پنوں میں سب سے بڑا اندھا پن رشد و ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ وخیر العلم ما نفع، اور سب سے بہتر علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، جو نفع دے، نافع علم، علم وہی سب سے بہتر ہے جو نفع بخش ثابت ہو۔ وخیر العلم ما نفع، سب سے بہتر علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ وخیر الہدی ما اتبع، اور سب سے بہتر ہدایت وہ ہے کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وشر العمی عمی القلب، اور کبھی ترین اندھا پن وہ ہے جو دل کا اندھا پن ہے۔ دل صحیح ہے تو دل کے تمام اعضاء صحیح ہیں، دل اگر خراب ہے تو سب دل کے اعضاء خراب ہیں۔ والید العلیا خیر من الید السفلی، اور بلند ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی بلند ہاتھ پست ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے بہتر ہے۔ وما قل وکفا خیر مما کثر والہا، اور جو کم ہو اور کافی ہو وہ بہتر ہے اس چیز سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ وما قل وکفا، اور جو کم ہو اور کافی ہو، خیر بہتر ہے، مما اس چیز سے جو زیادہ ہو، وہ الہا اور غافل کر دے۔ دولت ایسی امیری جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بھلا دے، اس کے رسول سے غافل کر دے، ایسی امیری بیکار ہے۔ وہ غربت کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جائے، وہ غریبی بہتر ہے ایسی امیری سے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کو انسان بھول جائے۔ وشر المعذرت حین یعذر الموت، اور سب سے بری معذرت وہ ہے جو موت کے وقت معذرت کرے، جس وقت موت حاضر ہو، یعنی جب دنیا میں گناہوں کا دیوتا بنا بیٹھا تھا اور جب موت آ رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مذہب اسلام سے یعنی کفر پڑتا تو اب اسلام قبول کر رہا ہے، یہ توبہ کر رہا ہے۔ اگرچہ توبہ تو مرنے کے وقت جو ہے قبول ہے لیکن مناسب نہیں۔ سب سے بری معذرت وہ جو موت کے حاضر ہونے کے وقت ہو۔ وشر الندامت یوم القیامہ، اور کبھی ترین خفت و ندامت قیامت کے روز کی خفت و ندامت ہے جو گناہوں کی وجہ سے بندے کو ہوگی قیامت کے روز۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا، اور لوگوں میں سے من تمیز کی نہیں ہے، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو نماز میں نہیں آتے مگر آخری حصے میں، یعنی دبر آخری حصے میں، یعنی جو آتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ مراد ہے۔ لوگوں میں سے بعض وہ جو نماز پہلے تو نماز پڑھ آئیں گے نہیں، اور آئیں گے نہیں تو جلدی جلدی کھٹ پٹ نماز پڑھی اٹھ بیٹھ لگا چلے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا وَجْرًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے الا حجرا، مگر بکواس، یعنی بے دلی سے، جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں بے دلی سے۔ وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ، اور سب سے بڑی خطا زبان کی، سب سے بڑی خطا جھوٹی زبان ہے۔ وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا وَأَعْظَمُ الْخَطَا إِنَّ بِأَطْفِ إِنَّ أَصْدَقَ، اور خطاوں میں سب سے بڑی خطا جھوٹی زبان ہے۔ وخیر الغنا غنى النفس، اور سب سے بہترین غنا دل کی غنا ہے، سب سے بہترین بے نیازی دل کی بے نیازی ہے۔ وخیر الزاد التقوی، اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ورأس الحکمتی مخافت اللہ، اور حکمت کی بنیاد اللہ سے ڈرنا، یہ حکمت کی اصل ہے اللہ سے ڈرنا۔ وخیر ما وقر فی القلوب الیقین،
اور سب سے بہتر جو دل میں وقر ثابت ہونا، وہ یقین و خبر ہے یہ، اور سب سے خیر ما وقرا، اور سب سے بہتر وہ چیز جو دلوں میں ثابت ہو وہ یقین ہے۔ والارتیاب الکفری، اور ذات باری تعالی میں شک کا شکار ہونا یہ کفر میں سے ہے۔ والنیاحت، اور مرنے پر کسی کے نوحہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، یہ جاہلیت کے عمل میں سے ہے۔ والغلول من جزائی جہنم، اور خیانت جہنم کے ڈھیروں میں سے ہے، یعنی جو خیانت کرے گا جہنم کا ڈھیر بنے گا۔ والکنز کی من النار، اور خزانہ جہنم کے داغے جانے میں سے ہے، یعنی ایسے قرآن پاک میں والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو دنیا میں سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو اسی سے داغا جائے گا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ والشعر من مزامیر ابلیس، اور دنیاوی شعر شاعری یہ ابلیس کی بانسریوں میں سے ہے، یعنی ایسے شاعر جو دنیاوی شاعری کرتے، ابلیس ایسے لوگوں سے کھیلتا ہے۔ والخمر، الخمرہ جمع الاثم، اور شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ والنساء حبالۃ الشیطان، اور عورتیں جو ہیں شیطان کا پھندا ہیں، جس طرف چاہتا ہے اس طرف گھماتا ہے۔ والشباب شعبۃ من الجنون، اور نوجوانی جنون کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ جامع معنی کلمات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے صادر ہوئے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر باقی جو ہے وہ کل پورے ہو جائیں گے، باقی جو جوامع الکلم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔